میں الیکشن سے ذرا تھوڑا سا پہلے ایک سیکنڈ آپ سے سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ ہسٹوریکل ڈسٹورشن دی جاتی ہے کہ شاید جب ایوب خان کی رژیم تھی تو بھٹو صاحب جو ہیں وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے. میں اس سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ 70s میں 1 یونٹ ہے, ایوب جا چکا ہے, یا آ چکا ہوا ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہی ہے. آپ جو پیپلز پارٹی کے ورکرز ہونے کی وجہ سے جیلیں کاٹ رہے ہیں کیونکہ آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور پارٹی آپ کی پیپلز پارٹی ہے, تو ہم ان چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں کہ آپ لوگ سارے جیلوں میں, کس بات کو آپ ریکنسائل کرنا چاہتے ہو؟ کہ آپ جیلوں میں ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ پہ الزام یہ ہے کہ بھٹو جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا. لگانے والے ہیں وہ ثابت کر پائے ہیں. تاریخ تو آج ہے نا, آج تو تاریخ ان کے پاس ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی لگوا دی ہے ان لوگوں نے, تو تاریخ تو ان کے ہاتھ میں ہے, رائٹرس کے ہاتھ میں ہے. تو رائٹرس آج تک ثابت کر سکیں کوئی ایسی بات؟ اگر اس کے اوپر سب سے بڑا الزام جو آپ لگاتے ہو رائٹرس اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کو توڑ دیا, تو اس پہ وہ مقدمہ چلانا چاہیے تھا نا. پھر ایک شخص کے موت کا مقدمہ کیوں چلایا گیا, اور ایسی موت کا جس میں وہ براہ راست ملوث بھی نہیں ہے؟ آئی ایم ویری سوری. جب میں آپ جیسے نوجوانوں سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا اسٹو سمجھتے ہیں, وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ پیداوار ہے. ہی واز اے بریلینٹ لائر. وہ ایک وکیل ہے کراچی کا, وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اور دیکھیں, آپ کو ایک بات پسند نہیں آئے گی مجھے پتہ ہے, لیکن ہی واز, اگر اس کو پک, یہ جو باقی جو پک ہوتے ہیں جو آج آپ کے ہیرو بنے ہوئے ہیں, یہ کبھی کسی زمانے میں پک نہیں ہوئے. تو کیا میں ان کی جو قربانی ہے ان کو اس لیے نہ مانوں کہ وہ کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پک کیا تھا؟ آئی ایم ویری سوری. یہ رویہ بالکل پاکستان کے اندر نہ تاریخ پڑھتے ہیں نہ تاریخ کو جانتے ہیں, سنی سنائی باتوں میں فیصلے کرتے ہیں. اسی لیے تو سر ہم یہ شو کر رہے ہیں نا, تاکہ ہمیں تھوڑا سا ریکارڈ سیٹ کر دیں. اچھا, اب آپ نے جیلیں کا, اب آپ 1 یونٹ ٹوٹ گیا, آپ شاہپور آ گئے ہیں, ایونچولی آپ جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے, 2 یونٹس ہیں, ایسٹ پاکستان اور یہ ویسٹ پاکستان, یہاں پہ دونوں میں ہوتے ہیں. یہاں پر بھٹو صاحب جیت جاتے ہیں, میجورٹی ان کی ہوتی ہے. میں ذرا ان کی سیاسی وکٹری کو ابھی ڈسکس کروں گا, آئی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل. وہاں پر جو ہیں وہ مجیب الرحمان جیت جاتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پروسیس کے اندر پارٹ رہے, آپ نے بھی بنگالی نوجوانوں سے گفتگو کی. آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی موقع مس ہو گیا, ہم ریکنسائل کر سکتے تھے, یا آپ کا خیال ہے کہ اس وقت؟ جی میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہم رہا ہوئے, شیخ مجیب الرحمان آئے تھے لاہور میں, ایک ہی جہاز میں دونوں آئے تھے, شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو. شیخ مجیب الرحمان آئے تھے, ایوب خان اپنا اس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ کیا انہوں نے گول میز کانفرنس میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. شیخ مجیب الرحمان آئے اور برکت علی سلیمی ان کے دوست تھے, وہ شاہ جمال میں رہتے تھے, وہ ادھر چلے گئے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہم لوگ ٹرک پہ بیٹھ کے مال روڈ پہ چلے گئے. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ ٹرک سارا چھونی کے علاقے سے گزر کے آیا, کسی جگہ پہ آگ نہیں لگی, صرف ایک جگہ پہ آ کے ہنگامہ کرنے کی نوجوانوں نے کوشش کی, وہ احمد سید کرمانی کی کوٹھی تھی. اب ایک ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب میں سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. میں اس الیکشن کمپین میں شیخ محمد رشید کی کمپین کا مکمل انچارج تھا, ٹوٹلی. پاکستان میری رؤف اور طفیل سے ملاقات ہوئی. رؤف, آئی واز سو ینگ. مرحوم راشد بٹ کے ساتھ میں اس پاکستان گیا تھا, ہمیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھیجا تھا کہ جا کے آپ وہاں پہ ان لوگوں سے ملیں. رؤف اور طفیل سے ہماری ملاقات ہوئی. ہم نے ان سے ملنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ وہ بہت آگے لے گئے ہیں, اور یہ بھی احساس ہوا کہ رؤف اور طفیل جو ہے وہ زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان کو. جب ہم واپس آئے تو ہم نے, میں تو جونیئر تھا بہت, راشد بٹ نے ساری رپورٹ دی. ایک دوست اور بھی تھے, مجھے ان کا نام بھول رہا ہے اس ڈیلیگیشن میں. بھٹو صاحب کو ہم نے بتایا کہ سر وہاں پہ یہ پوزیشن ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ایک سوال وہاں پہ پیدا ہوا. ہم نے پوچھا کہ سر یہ قیادت کا تصور کیا ہے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو کو کہنا تھا کہ قائد وہ ہے جو لیڈ کرے, قائد وہ نہیں ہے جو لیڈ بائی دی موب ہو. کیونکہ ہم نے جو ان کو بتایا, ہم نے بتایا کہ وہاں پہ تو یہ پوزیشن ہے کہ وہ انڈر دی انفلوئنس آف رؤف اور طفیل بہت زیادہ ہے. تو باتیں ہیں, ہسٹری کی باتیں ہیں, تاریخ لکھی جائے گی, تاریخ لکھی جا رہی ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں 50-60 سال میں تاریخ مکمل ہو جاتی ہے, میں نہیں مانتا. تاریخ 100 سال تک جا کے ثابت ہوگی کون کیا غلطی کر چکا تھا, کس کی کتنی غلطی تھی, یہ وقت ثابت کرے گا. اور ذوالفقار علی بھٹو پہ یہ الزام لگانا کہ وہ اس نے پاکستان توڑا,
تو میں نے آپ کو ایک لمحہ پہلے آپ کو میں نے کہا تھا آپ کیس چلاتے اس پہ. جی چلاتے کیس. اچھا پاکستان ٹوٹ گیا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ملٹری ڈکٹیٹر سے ان کو اقتدار ٹرانسفر ہو گیا, وہ سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر سے کیوں ہوا کہ کوئی رستہ کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گئے, آئین نہیں تھا, کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ پاور کیسے ٹرانسفر کی جائے. خیر وہ بن گئے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گئے, پھر ان کو اقتدار مل گیا, پنجاب میں ان کی حکومت آ گئی. اب میں آپ کا ایک نیا رول شروع ہو رہا ہے. پہلے آپ صرف ایک سیاسی ورکر کا رول ہے, آپ کا لیڈرشپ کا رول ہے, آپ جلسے کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں. اس زمانے میں آپ کے بارے میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے اوبیسلی آپ کو دور دور جلسوں میں بلایا جاتا تھا. فیصلہ آباد گئے ہوئے تھے جلسے کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے. میں نذیر حاجی صاحب ہم فیصلہ آباد روز جاتے تھے رات. نذیر حاجی صاحب اصل میں یہ ہوا تھا کہ مولانا کوثر نذیر گرفتار ہو گئے, طارق عزیز گرفتار ہو گئے, پنجاب کے اندر یہ بڑا ایشو آ رہا تھا. میں تھا, میرا دوست جس طرح میں نے نام لیا اعجاز سیفی صاحب تھے, اور ہمارے نوجوان لڑکے تھے جو طیب جعفری تھا پتوکی سے. یہ لوگ اپنے اپنے علاقے میں الیکشن کی کمپین چلا رہے تھے. میں اور نذیر حاجی صاحب روز رات کو یہاں سے فیصل آباد جاتے تھے, کیونکہ فیصل آباد میں ڈاکٹر حلیم رضا کا تھا, طاہر احمد شاہ تھے, ان کی کانسٹیٹوئنسی میں ہم جاتے تھے, اور لوگ ہمارا انتظار کرتے تھے. اچھا اب آپ میں یہ کہنے لگا, اب آپ کا ایک سیاسی رول ختم ہو رہا ہے, اب آپ کا ایک ایڈمنسٹریٹو رول شروع ہونے لگا ہے. حنیف رامے صاحب کے ساتھ تو نہیں آپ کہہ سکتے, یہ ہے کہ رامے صاحب کے ساتھ رامے صاحب چیف منسٹر بن گئے. ہاں وہ چیف منسٹر بن گئے, میں ان کی ٹیم میں, آپ ان کے ٹیم ایڈوائزریل رول تھے. ڈاکٹر صاحب, میں فتح محمد ملک صاحب بھی ان کے ساتھ بہت عرصہ رہے. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب جو ابھی نادرا کے جو چیئرمین تھے, ان کے والد صاحب بہت ذہین, انٹیلیجنٹ, ہی از اے پروفیسر, ہی از اے ٹیچر, وہ مورخ ہیں, کتابوں کے لکھاری ہیں. تو ہم یہ لوگ جو تھے یہ اپنا رامے صاحب کے ساتھ تھے, ان کی ٹیم آپ کہہ سکتے ہیں, اور ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی. اور یہ آپ کا پہلا ایڈمنسٹریٹو کا مطلب اقتدار, آپ کا ایڈمنسٹریٹو رول کی بجائے میں یہ کہہ لیتا ہوں کہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو آپ نے پہلی دفعہ قریب سے دیکھا کہ کیسے ہے. اور پھر وہیں پہ ہمارا اختلاف ایک ایشو پہ ذوالفقار علی بھٹو سے ہوا, وہ تاج پورے کا الیکشن تھا. ہمارے دوستوں کا یہ خیال تھا, ایک تو یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جو بنیادی کمٹمنٹس ہے ان سے دور ہٹ رہی ہے.